السلام علیکم ناظرین، میں ہوں باب ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان میں عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے بڑی تیزی سے سیاسی صف بندیاں جو ہیں وہ واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ مثلا جو اتحادی ہیں وہ اپوزیشن سے مل رہے ہیں، اتحادی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر جو ڈیسیڈنٹس ہیں، جو پی ٹی آئی کے اندر جو ہم خیال گروپ بنے ہوئے ہیں، جو فارورڈ بلاک بنے ہوئے ہیں، ان سے بھی مل رہے ہیں۔ دوسری طرف حکومت پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے ڈی چوک میں 27 مارچ کو ایک بڑے جلسے کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزراء ہیں وہ جس طرح سے اتحادیوں کے حوالے سے جو ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، جس طرح سے ان کے اپوزیشن کے حوالے سے بیانات سامنے آ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ وزراء کی جو عمران خان کی جو وزراء کی ٹیم ہے وہ کسی بھی طریقے سے سنجیدہ ہے کہ اس عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنایا جائے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسد عمر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ جناب پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ انہوں نے کہا جی ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک چھوٹی سی پارٹی ہے کراچی کی۔ کاف لیگ کے حوالے سے انہوں نے کہا جی یہ چند ایک اضلاع کی پارٹی ہے، اور اس کے بعد باپ کا کہا جی یہ دیکھیں نام سے پتہ چل رہا ہے بلوچستان کی پارٹی ہے۔ جبکہ شیخ رشید جو تھے انہوں نے کہا کہ جی ٹی روڈ کی ایک پارٹی جس کے پاس 10 سیٹیں ہیں وہ وزارت اعلیٰ پنجاب مانگ رہی ہے۔ اس کے ساتھ اب آگے سن لیں کہ انفارمیشن منسٹر جناب فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ جناب 10 لاکھ لوگ ہم وہاں پر اکٹھے کریں گے، اور پی ٹی آئی کے کسی بندے کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا، اور اگر وہ اندر چلا گیا تو وہ پھر ہجوم باہر نہیں آنے دے گا۔ سر عام وہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آج عمران خان نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا، اور اس میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں بلایا بلکہ اہم وزراء کی سے آج مشاورت کی، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اتحادیوں کے ساتھ ملیں گے۔ لیکن وزراء نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اتحادی پارٹیوں کے ساتھ ملیں۔ جی ڈی اے کے ساتھ ملے، جی ڈی اے نے 3 سیٹیں ہیں ایم این اے کی، انہوں نے بہرحال عمران خان کو امید دلوائی، انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن باب پارٹی نے فی الحال کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ایم کیو ایم اور کاف لیگ سے دوبارہ ملیں گے۔ لیکن ناظرین، دوسری طرف جو اتحادی ہیں وہ اپوزیشن کی جو پارٹی ہیں ان کے ساتھ بھی مل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی اے کے جو فارورڈ بلاک ہے اس کے ساتھ بھی مل رہے ہیں۔ مثلا ایم کیو ایم کے جو ہے وہ آج پارٹی کے ساتھ ملی، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ملے۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ آج کاف لیگ کے ساتھ ملی۔ کاف لیگ جو ہے وہ اس کی آج کل اون چودھری جو ہے وہ پریلائی سے ملے، آج مونس لائی نے علی ترین کو فون کیا، آج حمزہ شہباز جو ہے وہ جہانگیر ترین کے گھر چلے گئے، وہاں پر جہانگیر ترین سے ان کی بات ہوئی، اور انہوں نے اندیا دیا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں۔ میری آج مونس لائی سے بات ہوئی، مونس لائی نے انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا جی کہ ترین گروپ کے ساتھ آپ کی کیا سیٹلمنٹ ہوئی ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب آج شام کو ترین گروپ جو ہے وہ اپنا اناؤنسمنٹ کرے گا، اس اناؤنسمنٹ کے حوالے سے کل ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہے، اور پھر کل ہم فائنل اناؤنسمنٹ کریں گے۔ تو ترین گروپ نے تو جو مجھے لگ رہا ہے انہوں نے تو بڑا آلموسٹ کلیئرلی یہ کلیئر کر دیا ہے کہ جناب وہ اپوزیشن کے ساتھ چلیں گے، وہ پی ایم ایل این کے ساتھ چلیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل چودھری پریلائی ترین کے گھر جائیں گے، جہانگیر ترین کے گھر جائیں گے، اور امید یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ اور چودھری پریلائی جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہی جائیں گے، جو لگ رہا ہے۔ کیونکہ ایک چیز میں آپ کو کلیئر بتاؤں کہ چودھری جو ہے وہ ابھی تک دیکھ رہے تھے حکومت کا زور کتنا ہے، اپوزیشن کا زور کتنا ہے، حکومت کے ساتھ جائیں اپوزیشن کے ساتھ جائیں، لیکن ایک چیز ان کو کلیئر ہو گئی ہے، ابھی تک عمران خان نے ان کو وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ نومینیٹ نہیں کیا، ابھی تک نہیں کیا، ابھی تک تو وہ یہ کہ عثمان بزدار جو ہے وہ ہی ان کا وزیر اعلیٰ کا وزیر اعلیٰ ہے۔ چلیں کل وہ چودھری پریلائی کو وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ نومینیٹ کر دیتے ہیں، تو کیا جہانگیر ترین جس کے پاس 20-25 ایم پی ایز ہیں وہ چودھری پریلائی کو وزارت اعلیٰ کا وہ کینڈیڈیٹ بنتے تو اس پہ سپورٹ کرے گا؟ اگر وہ سپورٹ نہیں کرتے تو چودھری وزیر اعلیٰ کس طرح سے بنیں گے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے۔ ہاں اگر نون لیگ جہانگیر ترین ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے مان جاتے ہیں تو پھر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتے ہیں۔ تو جو میری اطلاعات ہے نون لیگ نیم رضامند ہے، تقریباً آمادگی ظاہر کر دی ہے، کیونکہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کی بات ہوئی ہے، اس میں آصف علی زرداری نے نواز شریف کو سمجھایا کہ آپ چودھری پریلائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں،
اور آپ کی جو ریزرویشن ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ بناتے ہیں 4-5-6 مہینے کے لیے تو وہ نون لیگ کو ڈنٹ ماریں گے یا نقصان پہنچائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ 5 سال وزیر اعلیٰ پنجاب پر رہے، کتنا کا ڈنٹ ڈال دیا. جب وہ وزارت اعلیٰ سے ہٹے تو سارے جو اراکین تھے وہ نون لیگ کے پاس واپس تھے. تو ابھی تو اس وقت تو نواز شریف و شہباز شریف پاکستان میں نہیں تھے، اب وہ یہاں پر ہیں. اگر شہباز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں، نون لیگ اقتدار میں ہوتی ہے، نون لیگ کو منسٹریاں ملتی ہیں، تو چودھری کس طرح سے ان کے بندے توڑ لیں گے؟ بات لاجیکل ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ تقریباً نون لیگ جو ہے وہ چودھری پیر الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے پہ مان چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق بھی چودھری پیر الہی کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں. تو لگ رہا ہے کہ اگلے چند ایک دن میں چودھری پیر الہی جو ہے اس کو فارمل اناؤنسمنٹ نون لیگ کر دے گی، اپوزیشن اناؤنسمنٹ کر دے گی جو ہمارے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں. جہانگیر ترین گروپ جو ہے اس کا واحد آبجیکٹیو یہ ہے کہ عمران خان کو ہٹانا، اور نہ انہوں نے کوئی وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ دیا، نہ وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ دیا، نہ ہی وہ کوئی منسٹریاں مانگ رہے ہیں. وہ تو صرف نون لیگ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، اور جہانگیر ترین جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان نے جو ان کے ساتھ کیا اس کا وہ بدلہ اتارنا چاہ رہے ہیں. یہی علیم خان چاہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ان کے ساتھ جو کیا وہ اس کا اب بدلے کا ٹائم آ گیا، اور وہ بلا مشروط اپوزیشن کی سپورٹ کر رہے ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ، عمران خان نے جناب ڈی چوک میں جلسہ بلا لیا 27 تاریخ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ 21-22 کو اجلاس بلایا جائے گا، 6-7 دن کی ڈیبیٹ ہوگی، اور اس کے بعد 28 تاریخ کو اس پہ ووٹنگ ہو جائے گی. اس سے ایک رات پہلے ڈی چوک پہ ایک بہت بڑا جلسہ بلا لیا گیا ہے. اسپیکر جو ہیں انہوں نے بھی اپنے لیگل آپشن جو ہے اس کو دیکھا ہے. انہوں نے جناب اپنی مشاورت کی ہے کہ کیا وہ رولنگ دے سکتے ہیں، کیا پی ٹی آئی کے جو ایم این اے اگر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کو ووٹ ڈالنے سے روک سکتے ہیں، یا پھر ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی لیگل مشاورت ان کو ملی ہے، جو میری سوچ سے بتا رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ان کے پاس کوئی اختیار ہو کہ وہ پی ٹی آئی کے کسی ایم این اے کو عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالنے سے روک سکیں. اب دوسری طرف ایک اور آپشن ہے جو فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈی چوک پہ ہم 10 لاکھ بندہ اکٹھا کریں گے، اور نہ کسی کو اندر آنے دیا جائے گا، نہ کسی کو باہر آنے جانے دیا جائے گا. تو یہ تو پھر انارکی ہے، لڑائی ہے. میری آج بڑی لیگل ایکسپرٹ سے اس پہ بات ہوئی کہ کیا پی ٹی آئی، کیا کوئی گورنمنٹ اس طرح سے لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر جانے سے روک سکتی ہے؟ کیا ان کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا سکتا ہے؟ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے، کسی کا ایک آئینی حق ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جائے اور ووٹ ڈالے. اور اگر حکومت جو ہے وہ بدماشی پہ اتر آتی ہے، وہاں پر ڈی چوک پہ کوئی بڑا جلسہ کر لیا جاتا ہے، 1.5-2 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیا جاتا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ باہر دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایم این اے کو اندر نہیں جانے دیں گے، یا وہ وہاں پر اٹیک کر دیتے ہیں، تو پھر کون سا ایسا، کس کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ ان کو روکا جا سکے؟ اسلام آباد میں دفعہ 144 لگانے کا اختیار جو ڈی سی کے پاس ہے. ڈی سی کیا 144 لگائے گا؟ اس کو ایلیگل اسمبلی ڈکلیئر کرے گا؟ مشکل ہے. انٹیریئر منسٹری فوج کو بلا سکتی ہے، کیا انٹیریئر منسٹری فوج کو بلائے گی؟ یہ بھی ناممکن لگ رہا ہے. تو ڈیفنس منسٹری کیا فوج کو بلائے گی؟ وہ بھی گورنمنٹ کے ایگزیکٹو کا حصہ ہے، انٹیریئر منسٹری اور ڈیفنس منسٹری، تو وہ تو نہیں بلائیں گے. تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر ایک اور راستہ بھی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلا جائے. آرٹیکل 190 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ ایگزیکٹو کو اور جوڈیشری کو یہ کہہ سکتی ہے، یہ آرڈر دے سکتی ہے کہ جناب وہ جو بھی آئین ہے اس پہ عمل درآمد کریں. مثلا آرٹیکل 190 یہ کہتا ہے کہ آل ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹی تھرو آؤٹ پاکستان شیل ایکٹ ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ. یعنی کہ ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی مدد کرے گی اگر وہ کوئی چیز عمل درآمد کروانا چاہتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معاملات خراب ہوتے ہیں اور اپوزیشن جو ہے آرٹیکل 190 کے تحت سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہے، تو سپریم کورٹ جو ہے وہ فوج کو ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ جناب وہ اس چیز کو انشور کریں کہ وہاں پر پرامن طریقے سے عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو. تو یہی ایک آئینی اور قانونی راستہ بچتا ہے جو مجھے لگ رہا ہے. اور دیکھیں کہ میری جو اطلاعات ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن سپریم کورٹ میں چلی جائے اسی کانسٹیٹیوشن چیک کے تحت، اور ڈی چو کا جو جلسہ ہے اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا جائے کہ یہ جلسہ نہیں ہو سکتا، بدماشی نہیں ہو سکتی. میری یہ بھی اطلاعات ہے کہ ساتھداروں نے اسپیکر کو بھی کنوے کیا ہے کہ جناب آپ نے یہ سارا کچھ انشور کرنا ہے.
اگر اسپیکر انشور نہیں کرتے پارٹی بنتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ میدان عمل میں آ سکتی ہے۔ تو ناظرین لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ تو یہ چاہ رہی کہ بدامنی پھیل جائے اور کسی طریقے سے اس کو روکا جائے، کیونکہ لگ رہا ہے کہ جس طرح سے ایم پی ایز ایم این ایز اور ایم پی ایز اور ان کے اتحادی جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے، تو پھر آخری راستہ یہی ہے کہ بدماشی سے لوگوں کو وہاں جانے سے روکا جائے، اور اگر وہ بدماشی پہ اترتے ہیں تو پھر اگر حکومت ہی بدماشی پہ اترتی ہے تو پھر اسٹیٹ ہی بچتی ہے جو اس کو بچانے والی، اور جوڈیشری بچتی ہے، جوڈیشری اسٹیٹ سے کہہ سکتی ہے کہ آئین پہ عمل درآمد کروایا جائے۔ تو دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا اپوزیشن جو ہے وہ اپنا یہ آئینی حق استعمال کرتی ہے اور سپریم کورٹ کے پاس جاتی ہے، اور ادروائز آج انہوں نے کہا کہ رانا ثنا نے کہا کہ ہم بھی اپنے بندے وہاں پر لے کے آئیں گے، لیکن مجھے لگ رہا ہے جو میری اطلاعات ہیں کہ آرٹیکل 190 کے تحت اپوزیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ جائے گی۔ ناظرین میرے ویڈیو لوگ دیکھتے رہیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔